بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. رواه مسلم. ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلانا ہے، معاشرتی ہے، صلہ رحمی سے متعلق ہے. یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، والدین کے حقوق بہت ہیں. والدین کے ساتھ اچھا سلوک، یا اس کائنات میں اگر سب سے اچھا سلوک آپ کو کرنا ہے تو اپنی والدہ کے ساتھ، پھر اپنے والد کے ساتھ، پھر دیگر اہل قرابت کے ساتھ. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا: رغم انفو رغم انفو رغم انفو، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کے لیے اردو میں مختلف الفاظ ہیں، حالانکہ عربی کی وہ صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے. کہ بیکار ہے وہ آدمی، کہ کیا فائدہ ایسے آدمی سے. ناک کا خاک آلود ہونا ذلیل، رسوا، بے معنی ہونے کے اشارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو حضور فرمایا: رغم انفو رغم انفو رغم انفو. 3 بار فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں انہوں نے پوچھ لیا: من یا رسول اللہ، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ادرک والدیہ او احداہما فلم يدخل الجنہ، کہ جس شخص نے اپنے دونوں والدین کو یا کسی ایک کو پایا ہو اور پھر ان کی اس طرح خدمت نہ کی ہو کہ ان کی دعاؤں سے یہ جنت کا مستحق نہ بن جائے، ایسا شخص خاک آلود ہو جائے. ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس پر پھٹکار ہے، وہ بیکار ہے. یہ بھی الفاظ ہیں. تو والدین کے حقوق کے 2 پہلو مجھے ذکر کرنے ہیں آج. نمبر 1، ہندوستان ہے یہ، جیسے عرب میں ابتدائی دور میں ایسا تھا کہ بیٹا مسلمان، ماں باپ غیر مسلم، بہت اس طرح کے حالات پیش آئے. بیوی مسلمان اور شوہر غیر مسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود 2 بیٹیوں کے ساتھ یہی ہوا. داماد مسلمان نہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان نہیں، بہت اخیر میں اسلام لائے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بہنوں ہی مسلمان، وہ مسلمان نہیں. خود ایک صحابی، غالباً حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ان کے چرچے کے وہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار ہیں. 4تھے نمبر پر اسلام لائے ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی ٹاپ 10 میں نام ہے ان کا. تو یہ مسلمان ہو گئے. کسی نے ماں کو خبر دی کہ وہ تو دین بدل لیا اس نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو گیا. انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی. انہیں معلوم تھا کہ میرا بال بیکا ہو جائے میرا بچہ جان دے دے گا، یہ اعتماد تھا ان کو. انہوں نے بھوک ہڑتال کی،
1 दिन 2 दिन 4 दिन लोगों ने ताने दिए और बार बार टच किया बेटे को कि तुम्हारी वालदा का ये हाल है और तुम तो बड़े फर्माबरदार बच्चों में से हो, फिर अपनी वालदा की खैर खबर नहीं ले रहे। बहुत परेशान हो गए। जब बहुत कहा गया तो गए जाकर के वालदा से मालूम किया कि माँ क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तूने जो दीन इख्तियार किया है वो मुझे पसंद नहीं है, या तो वो दीन छोड़ दे या मैं जान दे दूँगी। अब बताइए, बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। तो बेटे ने कहा कि अम्मा मैं जिसका दामन थाम चुका हूँ मैं उस दामन को नहीं छोड़ सकता, मैं उस दामन को नहीं छोड़ सकता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ इख्तियार किया है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। माजरत आप रहें या ना रहें, बस 2 टोक अल्फाज हैं। तो माँ ने कहा कि पर तेरे लिए कौन मरेगा जब तुझे परवाह ही नहीं। उठ के खाना पीना शुरू कर दिया। तो इस तरह के हालात आए हैं, एक नहीं है, बीसियों सैकड़ों वाक़यात। मैंने भी जो आयत तिलावत की है सूरह मुम्तहिना पारा नंबर 28 की, वो भी इसी परिप्रेक्ष्य में उतरी है, वो भी इसी पस मंज़र में उतरी है। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। वाक़या क्या हुआ? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी और बड़ी बहादुर बेटी हैं हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर। इनकी वालदा हैं हज़रत कुतैला। तो हज़रत अस्मा तो अपने वालिद के साथ ईमान ले आईं और इनको ज़माने जाहिलियत में ग़ालिबन तलाक़ दे दी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। रिवायात ये कहती। तो माँ तो फिर माँ है, अगरचे अलहदा हो गई। तो उस दौर में ये हज़रत अस्मा के पास आई हैं। हज़रत अस्मा के पास उस दौर में आई हैं जब हुजूर का हुदैबिया का मुआहदा चल रहा है, जंग बद्र हो चुकी है और हुदैबिया का मुआहदा चल रहा है। उस मुआहदे के दौरान माँ काफिरा है और बेटी सिर्फ मोमिना नहीं बल्कि सिद्दीक़ अकबर की बेटी है। अगर लिस्ट आएगी अहले बैत को छोड़ करके तो टॉप 5 में नाम आ जाएगा हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर का, जिन्होंने हज्जाज इब्न यूसुफ के दांत खट्टे कर दिए थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जिनके बेटे हैं, बहुत बहादुर खातून। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के लिए रूपोश थे, हुजूर के और सिद्दीक़ अकबर के सर पर 100 ऊँट इनाम था। जब हुजूर मक्का मुकर्रमा से हिजरत के लिए निकले थे, गार सौर में छुपे थे, गार सौर में छुपे थे, तो पूरे दिन की खबरें कौन पहुंचाता था? हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर। जबकि इनके साथ ये बदतमीज़ी हो चुकी थी कि हुजूर जब रातों रात निकल के चले गए और हुजूर के घर को घेरे हुए थे 100 नौजवान नंगी तलवारें लिए कि जैसे ही निकलेंगे काम तमाम कर देंगे, और अकेले बनु हाशिम मिल कर के 100 ख़ानदानों से कैसे क़िसास का मुतालबा करेंगे। बात समझ रहे हैं? और हुजूर अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए करिश्मे और मोजज़े से वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आपने थोड़ी सी मिट्टी पर पढ़ा और ऐसे करके बिखेरा है तो सारे आंखें मलते रह गए और आप चले गए थे। आपको मालूम होना चाहिए, सीरत का अहम तरीन वाक़या। तो जब चले गए, सवेरा हो गया, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुबह सवेरे उठ कर के काबतुल्लाह में जाते हैं, अभी तक घर में। तो लोग घुस गए हुजूर के घर में। तो हुजूर ने अपनी जगह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिटा दिया था। उनसे पूछा कहाँ हैं, कहाँ हैं? तो फरमाया मेरे इल्म में नहीं। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ गया? अबू जहल। और जाकर के पूछा हज़रत अस्मा से कहाँ हैं? कहा मुझे मालूम नहीं है। तो इस ज़ोर का तमाशा मारा था कि मुँह से खून आ गया था हज़रत अस्मा के। यानी ये सब कुछ उनके साथ गुजरा है, उसके बावजूद उन्हीं दिनों में पूरे मक्के के हालात। यहाँ तो कोई जिगर वाला बैठा नहीं जो गार सौर पर चढ़ जाएगा बग़ैर 4 जगह सस्ताए हुए। इतनी ऊंचाई पर पहाड़ है, उसमें गार के अंदर कैव और गुफा के अंदर थे।
وہاں جا کر کے خبریں دینا پوری کہ مکے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو اتنی بہادر ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر. تو ان کی والدہ کافرہ ہیں، یہ ایمان لے آئی ہیں، یہ مدینہ منورہ میں ہے. تو ان کی والدہ ان کے لیے بہت سارے تحفے لے کر کے مکے سے کہاں آئی ہیں؟ مدینہ آئی ہیں ان کے پاس، ان کے گھر میں. تو انہوں نے گھر بند کر دیا، گھر بند کر لیا ہے اور ملاقات سے انکار کر دیا. فرمایا کہ میں پوچھ لوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کافرہ ماں سے ملاقات کرنے کی اجازت ہے بھی کہ نہیں ہے. جب حضور سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول والدہ آئی ہوئی حالت کفر میں ہے لیکن میری ماں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اور پھر قرآن کریم کی یہ آیت اتری ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، صلہ رحمی کرنے، لین دین کرنے سے نہیں روکا ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ مکہ مکرمہ میں کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا. تم ان کے ساتھ اچھا اور نیک برتاؤ کر سکتے ہو. تو حضرت اسماء نے پھر ان کو اپنے گھر کے اندر داخل ہونے دیا اور اس کے بعد ملاقات کی. اتنا شاندار اور اتنا باریک نظام عدل ہے اسلام کا. میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ ایک بیٹا مسلمان ہے، اب اسی پریپیکش میں لے جا کر کے دیکھیے اسی وقت میں، اور باپ کافر ہے. کیا ہونا چاہیے؟ کفر سے نفرت ہماری فطرت ہے. کفر سے نفرت، کافر سے نفرت نہیں، کفر سے نفرت یہ اسلام کی فطرت ہے. کیا کرنا ہوگا؟ والد کے ساتھ کفر اختیار نہیں کرنا، نہ ان کی کوئی ایسی بات ماننا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہو. باقی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کا پورا خرچ دینا ہے اور ان کے ساتھ رہائش بھی اختیار کرنا ہے، ان کے رہنے سہنے کا نظم کرنا ہے، کھانے پینے کا نظم کرنا ہے، ان کی دوا دارو اور علاج کا نظم کرنا ہے. اس کو ڈائریکٹ قرآن کریم نے ٹیلی کیا. پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کر دی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیوں؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں نے اسے ایک زمانے تک اٹھائے پھرا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس کے بعد 2 سال تک اسے اپنا خون جگر پلایا، تب اپنے سے الگ کیا. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یہ بھی وصیت کر دی ہے کہ وہ میرا بھی شکر گزار ہو، اپنے والدین کا بھی شکر گزار اور فرما بردار ہو. الیہ المصیر، اور یہ یاد رکھے 3-5 کرے گا تو لوٹ کے میرے ہی پاس آنا ہے. ترجمہ ہے آیت کا. اب اگلا جملہ ہے جو مضمون سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ یہ کوشش کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے والدین تیرے ساتھ یہ کوشش کریں کہ تو بھی ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لے، یعنی جیسے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ پرستش کرنے لگے، یعنی وہ شرک پر تجھے مجبور کریں، آمادہ کریں اور تجھے شرک کی طرف دعوت دیں اور بلائیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا ہے. قرآن کریم کا اپنا کالم ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اولاد اور اس کے ماں باپ کا رشتہ یہ قابل احترام ہے دنیا کے ہر خطے میں، اور تمام اصولوں میں، تمام اخلاقی ضابطوں اور اصولوں میں، اور جتنے بھی کوڈ آف کنڈکٹرز اس پوری کائنات میں پائے جاتے ہیں، ہر جگہ یہ چیز موجود ہے. اور یہ شعور جانوروں کو بھی ہے. مرغی کا 1 دن کا بچہ اپنے اوپر 100 میٹر اوپر کسی باز کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً ماں کے پروں کے نیچے، آپ ڈھونڈ تک نہیں پائیں گے اس کو. اس صفائی کے ساتھ وہ پروں کے اندر گھس جاتا ہے کہ آپ دیکھ کر کے بتا نہیں پائیں گے کہاں پہ ہے. تو جانوروں کے اندر بھی یہ شعور ہے، تو انسانوں کے اندر بدرجہ اتم یہ شعور ہوگا. تو اب کفر سے نفرت اسلام کی فطرت ہے اور والد حالت کفر میں ہیں، تو نتیجہ کیا ہونا تھا؟ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ یہ اپنے والدین سے نفرت نہ کر بیٹھے. اور اسلام کا اتنا طاقتور اخلاقی نظام، آچرن اور کیریکٹر اور کردار سازی کا،
کردار سازی کا اتنا زبردست نظام، اس میں چوک ہو جائے کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیا کہ دیکھو میرے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، یہ جرم ہمیشہ ناقابل معافی تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ مائنس کر دو، خالی یہ بات ان کی نہیں ماننی ہے آپ کو، باقی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کا خرچ اٹھائیے، ان کی دواداروں کا، ان کی راحت و آرام کا لحاظ رکھیے، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں ایک چیپٹر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو لگے کہ اسلام کا نظام، اخلاقی نظام، اسلام کا صلہ رحمی کا نظام، والدین کے ساتھ رشتوں کو اور والدین کے حقوق کو برتنے کے لیے اسلام نے جو ایک تعلیم کا نظام پیش کیا ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ نمبر 1 اس کو نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد دوسری اور بہت اہم چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ودی ابیہ بعد ان یولی، کہ انسان بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، بہت سارے نیک کام کرتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بہت ساری بھلائیاں کرتا ہے، سلوک کرتا ہے، اچھے ٹریٹمنٹ ہیں اس کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لسٹ میں سے، ان نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑا اسٹائلش ورڈنگ ہے، ان من ابر البر، نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے۔ الفاظ ہیں کہ جو نیکیاں تم کرتے ہو ان نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ نے اورلی تو 20 بار یہ جملہ سنا ہوگا، لیکن ذرا اس وقت اس کو اپلائی کر کے دیکھیے صورتحال پر۔ بہت میری زبان اور میرا انالیسس بہت تلخ بھی ہو جاتا ہے بس اوقات، میں عرض کر رہا ہوں۔ والد کا انتقال ہوا، ٹھیک، ماں بوڑھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اس کا ترنت میلان شروع ہو جاتا ہے اپنے مائکے والوں کی طرف، بھائیوں سے مراسم بڑھ جاتے ہیں، بھتیجوں سے مراسم بڑھ جاتے ہیں، اور مسلسل اپنی اولاد کو چچا، بڑے باپ اور فلاں فلاں پھوپھی وغیرہ سے دور کرنے کی مسلسل کوشش، پرانے جتنے بھی مقاطع اور بائیکاٹ ہیں، پرانی جتنی بھی خرافات اور لڑائیاں ہیں، ان سب کو تازہ کر کے برابر علیحدہ کرنے کی کوشش۔ شادی بیاہ میں صرف میکے والے۔ دیکھیے یہ چیپٹر آپ کے سامنے نہ آتا ہو، میرے سامنے دن بھر رہتا ہے، اس لیے اتنی باریک قسم کی بات چیت کر رہا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے حالات یہ آ جاتے ہیں کہ بچے مشورہ بھی ماموں سے ہی لیتے ہیں، پھر چچاؤں کو، بڑے ابا کو، چچا زاد بھائیوں کو طاق پہ ٹانگ دیا جاتا ہے۔ بات سمجھیے گا اس صورتحال، پوری صورتحال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس سلسلے میں کہ کوئی آدمی اپنے باپ کے قبر میں چلے جانے کے بعد والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہے، ان یصل الرجل اخوان ابیہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے بھائیوں کی توقیر کرے، ان کا احترام کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بہت کڑوی بات کہا ہے وہ پیچھے سے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر والد موجود نہیں ہیں تو اس کے بعد ایک سرپرست کی طرح، ایک ذمہ دار کی طرح اور ایک لیڈر کی طرح اور خاندان کے مکھیا کے طور پر اپنے چچا یا اپنے بڑے باپ کو آگے رکھا جانا چاہیے۔ روایات کا تقاضا یہ، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ بات تو میں نے عرض کر دی۔ اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ابا کا کسی سے بہت گہرا تعلق تھا، ابا سے کسی کا گہرا تعلق تھا، کبھی وہ مالدار رہے ہوں گے، آج وہ بوڑھے ہو گئے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ جب آتے تھے تو والد نے انہیں چائے پلا دی، کھانا کھلا دیا، موقع لگا کچھ پکڑا بھی دیا۔ کبھی وہ اچھے حالات میں رہے ہوں گے، والد کا اس طرح سے انہوں نے تعاون کیا ہوگا۔ یہ حالات بہت ہوں گے آپ کے سامنے معاشرے میں، لیکن بیٹے نے یہ حالات دیکھے ہیں کہ ابا ان کا تعاون کرتے تھے یا ان کا لحاظ کرتے تھے، جبکہ وہ بوڑھے ہیں، ان کی گھر میں نہیں چلتی، یہاں وہ ہمیں کیا کریں گے آ کر کے۔
تو یہ ساری چیزیں اس وقت کی یہ نوجوان نسل بدتمیزی میں بولتی، اور وہ صرف اس سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کا نفع وابستہ ہے، خاص طور سے مالی منفعت، مالی نفع، یا پھر کہیں کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ بیکنگ کر سکے، سیاسی پناہ مل سکے، قانونی پناہ مل سکے، غنڈہ گردی کے لیے بیلنس کر سکیں ان کی طاقت کو، یا ان کو بیک اپ کر سکے، تو وہ ان سے تعلقات قائم کرے گا۔ والد کے تعلقات جس سے دوستانہ تھے اور جن سے اخوانی برادرانہ تعلقات تھے، ان سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ جب تک ابا تھے تب تک آپ کا تھا، اب آپ جائیے، ایسے جملے بھی سننے کو ملیں گے آپ کو۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان من ابر البر، نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے، الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ، کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ، والد کے احباب کے ساتھ، والد کے محبت کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ دو چیزیں تھیں، ایک یہ ہے کہ اگر والد کافر ہے، خدا نہ خواستہ کافر ہے، تو پھر اس کے کفر کے کسی تقاضے اور مطالبے کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یہیں سے یہ اصول نکلا ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت ان کاموں میں نہیں کی جا سکتی ہے جن میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کوئی کہے ابا ہمارے ہیبیچوئل ڈرنکر ہیں اور شراب نہیں پئیں گے تو انہیں نیند نہیں آتی ہے، شراب لا کے دے دیں، جائز نہیں ہوگا، یہ خدمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہلے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ یہ بات اس لیے پیش آئی، کل ہمارے والد جہاں بیٹھتے تھے مستقل، وہاں میں گیا تھا، تو کوئی چیز ریپیئر کرنا تھی، انہوں نے ریپیئر کر دیا، اس کے بعد پیسے نہیں لیے، تو کہنے لگے کیا سوچ رہے؟ میں کھڑا رہا بہت دیر تک سوچتا رہا، کہنے لگے کیا سوچ رہے؟ ہم نے کہا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ والد کی اس بیٹھک کی برکت ہے کہ ہم کو نفع پہنچ رہا ہے۔ تو وہ اتنا جذباتی ہو گئے کہ بس آنسو نکلنا باقی تھا۔ میں نے کہا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اور آپ سے خالی سلام دعا کے لیے 1 منٹ حاضر ہونا، یہ میری مجبوری ہے۔ اس نے لگے مجبوری کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ میرے والد کے اہل تعلقات میں سے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مجبوری ہے اس لیے کہ میں لیڈ کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تناظر میں، تو میری ذمہ داری بنتی ہے، تو اس لیے یہ مضمون ذہن میں تھا۔ اس کے بعد میں نے آ کر کے روایات دیکھی تو روایات کا انبار تھا۔ تو بہرحال یہ نئی نسل اگر پیسے کی پوجا کرنے لگی ہے تو میں مشورہ دوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرے۔ ان کی ہدایات پر عمل کرنے والوں کو ہی زندگی میں سکون میسر آتا ہے، ورنہ آپ کی اپنی تدبیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی جینے کا سلیقہ مرحمت فرمائے، اور صلہ رحمی، تعلقات اور محبتوں کو عام کرنے کی ہمت، حوصلہ اور جرأت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ